وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض ایک ہی حال پر ہے، یعنی جو مردوں کی حالت ہے وہی خواتین کی بھی حالت ہے۔ عملی فعل ان کا کیا ہے؟ دل کے اندر تو نفاق ہے ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ آیا اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس میں بھی ان کا مشرکین مکہ ہی والا عقیدہ ہے، یعنی خدا کو بھی مختلف مانتے ہیں، ہر کام کا الگ خدا۔ تو یہ عقیدہ ہے ان کا دلی۔ اور عملی فعل کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، لوگوں کو اچھے کاموں سے برائی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ نسوا اللہ، اللہ نے ان کو بھلا، یہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، پکی بات ہے یہ منافق طبقہ یہی فاسق اور فاجر ہے۔ پچھلی آیات کے مطابق اس آیت میں بھی ایک حالت ان کی بیان کی، یہ تیسری حالت ان کی بیان ہو رہی ہے۔ وہ حالت کیا ہے کہ عملی طور کے اوپر لوگوں کو خیر کاموں سے روکتے ہیں اور عملی طور پر لوگوں کو برے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس کے الٹ ایمان والوں کی علامت ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ خیر کے کام کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بھلی کاموں کا لوگوں کو برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یأمرون اور ینہون، اس کے متعلق تھوڑی سمجھنے کی بات ہے۔ جہاں جہاں قرآن کے اندر آیا ہے یأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جہاں آیا ہے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو شر سے روکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود شر سے پہلے روکتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو شر سے روکتے ہیں۔ یہ منافقین اس کے الٹ ہیں۔ یأمرون بالمنکر، پہلے خود گناہ کرتے ہیں، پھر اس گناہ کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، پہلے خود نیکی سے روکتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ واقعہ تو غزوہ تبوک کا ہے، کیونکہ خود جاتے نہیں تھے، جو دوسرے صحابہ تھے ان کے دلوں کے اندر بھی وسواس اور خدشات پیدا کرتے تھے کہ تم جاؤ گے تو پیچھے بچوں کو کیا بنے گا، اور اگر جان چلی گئی تو پیچھے سے بچے بالکل ہی محروم ہو جائیں گے۔ 1 سال 2 سال کا تمہارے سر پہ قرضہ ہے، فصل تمہاری پکی پکائی ہے، جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لوگ جا رہے ہیں، کام پورا ہو جائے گا، فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، نقش قدم پہ چلنا یہ ہے اتباع سنت۔ فرض کفایہ کی تھوڑی بات ہے کہ فرض کفایہ ہو جائے گا کہ آج سے لے کر احد سے لے کر حنین کے سفر تک 7-8 سال تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں رہے ہو، کیا ہے کہ اس غزوے کے اندر نہ جاؤ تو اچھی بات نہیں۔ حکم کیا ملا؟ یأمرون بالمنکر، کہ بات ہی نکل گئی، کیا کہہ رہے؟ حکم ملا کے ہاں، اتباع سنت کا مطلب فرض کفایہ تھوڑی ہے کہ ایک چیز کے اوپر عمل ہو گیا تو جی فرض کفایہ ہو چکا نا۔ عشق فرض کفایہ نہیں چھپاتا، ایک جگہ نہیں جاتا۔ وہ کا حکایت یاد آ گئی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ صاحب کو شوق ہو گیا جسم گندوانے کا، ہاتھ کچھ نہ کچھ بنایا ہوتا ہے جسم کے اوپر، حرام ہے،
گوندنا جائز نہیں ہے جسم، ان کو گندوانا کا شوق ہو گیا، شیر کی تصویر اپنے کندھے پہ بنوا لیتا ہوں، تو گئے صاحب کے پاس جو اس فن کے ماہر تھے، کا شیر بنا دے، اتنے پیسے لگیں گے دے دیں گے، نوابزادے تھے، انہیں کو ایسا شوق ہوتا ہے، غریب آدمی کو تو غریب پیٹ بھرنے کا غم ہوتا ہے خالی۔ انہوں نے سوئی پکڑی تو جب گوندنا شروع کیا تو تکلیف ہوتی ہے، آسان مرحلہ ہے نہیں۔ بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہا شعر بنا رہا ہوں۔ کون سے اعضاء سے شروع کیا ہے؟ اچھا دم سے شروع کیا۔ کہنا بھائی میرے جسم پہ دم کیا اچھی لگے گی، تو دم نہ بنا، رہنے دے، بغیر دم کے صحیح، کوئی اور شروع کر لے۔ چلو دم کا تو انکار ہو گیا، پھر دوسری طرف آ گئے، پھر چبانا شروع کی سوئی۔ اب کیا کر رہا ہے؟ کہا جی کان بنا رہا ہوں۔ کہا میرے شعر نے تھوڑی سننا اللہ کے بندے، جو تو اس کے کان بنا، تو رہنے دے، کان بھی نہ بنا۔ پھر تھوڑے دوسری طرف چلے گئے، پھر سوئی چبانا شروع کی۔ بھیا آپ کیا کر رہا ہے؟ کہا جی پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہا پاگل یہ کھائے گا تھوڑی کاس کہ یہ پیٹ بنا رہا ہے اس کا، تو پیٹ بھی رہنے دے۔ اسے سوئی پھینک دی۔ کہا اللہ کی قسم ایسا شعر تو خدا نے بھی نہیں بنایا جیسے تو مجھ سے بنوانے لگا، نہ جس کا منہ ہے، نہ کان ہے، نہ پیٹ ہے، نہ دم ہے۔ تو خالی نام تھا، شوق تھا، حقیقت کچھ تھی نہیں تھی، برداشت نہیں کر سکے۔ تو عرض کر رہا ہوں اتباع کا مطلب چیزوں پہ چلنا، ایک ایک بالش قدم پہ قدم، یہ ہے کامل اتباع، ورنہ اس کو اتباع تھوڑی کہتے ہیں۔ منافقین صحابہ کو یہ سبق دے رہے تھے کہ تم احد سے لے کر حنین تک تو جاتے ہی رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کافی ہے تمہارے لیے، نہ ہی جاؤ اس مشقت والے سفر میں۔ فرمایا خود بھی نہیں جا رہے، لوگوں کو منکر کا حکم دے رہے، یعنی رک جاؤ، اور ینہون عن المعروف، بھلے کام سے، نیکی سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، چونی بھی نہیں دی جو چندہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان تبوک پہ، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے روکا ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم لوگ بھی نہ دو، پہلے سے تمہارا برا حال ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے نسوا اللہ، جو اللہ کو بھلائے بیٹھا ہے۔ وَفَنَسِيَهُمْ، اللہ بھی ان کو بھول گئے، یعنی کیا؟ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، پکی بات ہے جن کے اندر یہ صفات ہیں ان کے اندر منافق والی صفات ہیں، اور منافق ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، ایسے منافق مردوں اور ایسی منافق عورتوں سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ والکفار، اور کافروں سے بھی اللہ نے وعدہ کیا بیٹھے ہیں۔ وہ کیا؟ نار جہنم، جہنم کی دہکتی آگ کا، خالدین فیہا، جس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے آخری طبق ہے جہنم کا جس میں منافق نے رہنا، سب سے آخری طبق۔ کافر جو صراحتاً صریح کافر ہے، جو زبان سے شرک کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، قرآن پر انکار کرتا ہے، اس کا طبقہ بھی اوپر ہے جہنم سے۔ فرعون علیہ لعنہ، جس نے اپنے آپ کو خدا بنائی بیٹھا تھا، وہ بھی منافق سے کم عذاب میں ہوگا، منافق زیادہ عذاب میں ہوگا۔ وجہ اس کی سیدھی سادی وجہ یہ ہے کہ منافقین سے جو پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ کفار سے نہیں ہوئی۔ کافروں کا کفر واضح تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے، تو معلوم تھا۔ منافق کا کفر واضح نہیں تھا، دلی طور پر کفر تھا، زبانی پر ایمان تھا۔ اب شش و پنج کے یہ شکار تھے کہ کافروں والے احکام لاگو ہوں گے ان کے اوپر، یا مسلمانوں والے احکام ان کے اوپر لاگو ہوں گے۔ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دل سے اپنے آپ کو کافر کہتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو پریشان کیا آپ اسلام کو، گھر کے حوالے سے، آپ کی اس دیواجی زندگی کے حوالے سے، آپ کے دین کے حوالے سے، وہ کافر نے پریشان نہیں کیا، وہ واضح دشمن تھا، اس لیے اس کو زیادہ عذاب دیا جائے گا، کافر کو کم عذاب دیا جائے گا۔ یہ حسبہم، اللہ فرما رہے یہی کافی ہے جہنم ان کفار اور منافقین کے لیے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ایک برقرار رہنے والا عذاب ان کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں ہوگی، اگر کسی حالت میں گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑے، وہ جو جہنم سہے گا اور کافر جو جہنم سہے گا، دونوں کے عذاب میں زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا۔ آگ دونوں کے لیے ہے، عذاب دونوں کے لیے ہے، لیکن اس کا عذاب کسی اور وجہ سے ہے، اس کا عذاب کسی اور وجہ سے۔ مسلمان جائے گا تطہیر کے لیے، پاک ہونے کے لیے، کافر جائے گا تعذیب کے لیے، عذاب ہونے کے لیے۔ آسان سی آپ کو مثال لیں، پہلے زمانے میں حمام ہوا کرتے تھے، اب وہ والا زمانہ ختم ہو گیا تقریباً۔ گرم پانی ہوا کرتا تھا جسم کی ٹکور کے لیے، تو تکلیف ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہو جاتی تھی؟ پاکی ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ دردوں سے نجات کے لیے بھی گرم پانی سے نہایا کرتے تھے، ان کا مقصود بھی ٹکور تھا، تو تکلیف تو ہے ایک تھوڑی سی، لیکن کس کے لیے؟
ٹھیک ہونے کے لیے۔ آپریشن کس کے لیے؟ تھوڑی تکلیف ہے، پورا پیٹ اٹھا کے کر دو اس کو، 2 حصوں میں منتقل ہو گیا، لمبے چوڑے ٹانکے لگے ہوئے اس کے جسم کے اندر، کس کے لیے؟ پاک ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے۔ تو یہ تکلیف صحیح ہونے کے لیے، اور ان کی تکلیف صحیح ہونے کے لیے نہیں ہے، ان کی تکلیف عذاب کے لیے ہے۔ یہ مسلمان کے عذاب میں اور ان کے عذاب میں فرق ہوگا۔ بلکہ ایک مسلم شریف کی روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب گناہوں کی صفائی کے لیے جہنم میں جائے گا تو ایک گناہ امات اللہ اماتتن، اللہ ایک گناہ اس کو موت عطا فرما دیں گے، یہ گویا مرا ہوا ہوگا، کس میں؟ جہنم میں۔ تو مرے ہوئے کو کیا بندہ پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور خواب کے اندر یہ موت ایسی موت ہوگی اس طرح سونا ہے، اس کو بھی موت کہا ہے۔ النوم اخت الموت، موت جو ہے یہ سونا جو ہے یہ موت کی بہن ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہاں پڑا ہوگا۔ اس کو خوابات کے اندر جنت کی سیر کروائی جائے گی، اس کی کروائی جائے گی، اور یہاں مار چل رہی ہے، بظاہر طور کے اوپر جسم کو اتنا پتہ نہیں چلے گا، لیکن روایات میں لکھا ہے اگر بھائی 1 سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ کھل گئی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی، تو طبیعت غیر ہو جائے گی کہ میں پڑا ہوا کدھر ہوں، نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ تو فرق ہوگا کافر کے اندر اور اس کے اندر۔ ان کے لیے جملہ استعمال کیا اللہ رب العزت نے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، برقرار رہنے والا عذاب، جس کے اندر اقامت ہوگی، کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، بڑھتا تو جاوے گا، کم نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمان کے لیے عذاب مقیم کی بات نہیں ہے، مسلمان کے لیے عذاب ہے، مقیم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا کلمہ اس کو نکال دے گا جہنم سے، لیکن میرے محترم ساتھیو وقت کتنا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس خوشی میں رہنا کہ تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے انگارہ رکھ لو ہاتھ کے اندر، اگر برداشت ہو سکتا ہے تو بھائی ہو سکتا ہے، سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہ ان کی مثال ایسی ہوئی ان منافقین اور کفار کی، کالذین من قبلکم، جو ان سے پہلے بدبخت گزرے ہیں، ان سے مراد پرانی سرکش قومیں، قوم عاد، قوم سمود، فلان فلان، انہی کے بارے میں فرمایا کانوا اشد منکم قوہ، یہ منافقین تم سے زیادہ قوت میں تھے، وہ اکثر اموالا و اولادا، تم سے زیادہ مال والے تھے، تم سے زیادہ اولاد والے تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے دنیا سے اپنا حصہ لے لیا، جتنا خوش رہنا تھا، عیاشی مارنی تھی مار لی۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنا دنیا سے حصہ لے لو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے ان لوگوں نے اپنا حصہ لیا دنیا میں سے، وخذتم کالذی خاضوا، تم بھی ہو بہو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، جیسے وہ چلے اللہ کی سرکشی کے اندر، نافرمانی کے اندر، تم بھی ہو بہو اسی ترتیب کے اوپر ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ حکم ہے میرے بھائیو، اگر مسلمان کے لیے کہا جائے تو مسلمان کے لیے کوئی اور عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جملہ اس کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ خیر یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا، منافقین کے لیے کہا گیا کہ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال غارت کر دیے اللہ نے، تہس نابود کر دیے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی کوئی خیر خیر ان کی قبول نہیں ہے، کوئی خیر ان کی قبول نہیں ہے، سب غارت ہو گیا، سب تباہ ہو گیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوا، تمہارا بھی عنقریب انہی میں شمار ہوگا۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پرانی قوموں کی خبریں تم تک نہیں پہنچی؟ وہ کون سی قومیں گزری ہیں؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، کہ جس وقت قوم نے مسخرہ کیا ان کے اوپر، ہنسے، پیچھے کل جس طرح گزر چکا، تم اللہ کے رسول اور اس کتاب کے اوپر ہنستے ہو، اس طرح پہلے لوگ بھی ہنس چکے ہیں۔ قحط کے زمانے پہ کشتی بنائی ہے، کس زمانے میں؟ جہاں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم تھی اس وقت قحط آیا ہوا تھا، بوند پانی کی نہیں تھی، اور نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو دیوانہ کہیں لوگ یا نہیں کہیں؟ دنیا کے عقل والے ان کو دیوانہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا قرآن کے اندر آیا ہے کہ مجنون کا لقب دیا گیا ہے۔ وجہ لوگ آتے آپ علیہ السلام کو عورتوں کی دعوت دیتے، ہم آپ کو عورتیں دے دیتے ہیں جتنی چاہیے، لوگ آتے ہیں آپ علیہ السلام کو مالداری کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں، پھر لوگ آتے ہیں آپ کو سرداری کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو سردار بنا لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نہ ہم سرداری چاہیے، نہ ہمیں عورتیں چاہیے، نہ ہمیں مال چاہیے۔ تو جو دنیا کے عقلاء ہیں اپنے آپ کو عقل والے، یہاں کے عقلاء آخرت کے بے وقوف، یہ ان کی پوری تفصیل ہوگی۔ یہ اللہ کے بندے سرداری بھی ملتی ہے، خواتین بھی ملتی ہے، اور مال بھی ملتا ہے، ساری دنیا ان 3 چیزوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے، جس چیز کا نام لو اس 3 چیزوں سے باہر نہیں ہوگی۔ یہ ہم آپ کو مفت کے اندر دیتے ہیں، تو آپ جو نہیں لیتے ہیں تو یہ مجنون ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مجنون ہے۔ تو قحط کے زمانے میں نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی،
کہا کر رہے، نجار بن گیا بھائی نبوت کو چھوڑ کے. یہ الفاظ تھے ان کے. کیا بن گئے؟ کشتی بنانے والا، لکڑیوں کا کام کرنے والا، فرنیچر والا، بڑائی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. فرمایا ان قریب ایسا عذاب آوے گا، ایسا تو کہاں طوفان آوے گا کہ زمین بھی پھٹے گی، آسمان سے بھی پھٹے گا پانی. لوگ ہنستے تھے. فرمایا قوم نوح، ان کے پاس نوح علیہ السلام کی خبر نہیں آئی، پھر آیا طوفان؟ بولو نا. آیا، 6 مہینے تک آیا. کائنات کا کوئی ذرہ نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بیت اللہ اٹھانا پڑا اور اوپر لے کر گئے. جہاں تک پانی تھا اس کے اوپر سمت کے اندر کہ یہ بچ جاوے، محفوظ ہو جاوے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا جہاں پانی نہیں تھا. پھر مقام جودی پر 6 مہینے میں جا کر یہ کشتی رکی. 6 مہینے تک طوفان تھا. تو اس نبی کی بات جھوٹی نہیں تھی، غائب دیکھ رہا تھا جو اللہ نے دکھایا تھا. فرمایا قوم نوح، ان کی خبر ان منافقین تک نہیں پہنچی. وعاد، دوسری قوم، من اشد منا قوہ کا نعرہ تھا اس کا. ہم سے بڑا دنیا میں کوئی طاقت والا ہے تو لاؤ بھائی ہمارے سامنے. کائنات میں سمجھایا جس نے پیدا کیا ہے تم سے بڑا طاقت والا ہے. ہاتھی ناشتے میں کھانے والی مخلوق تھی یہ، پورا ہاتھی ایسے اٹھا کے پٹخا، جس طریقے سے عام تنکوں کو پٹخا جاتا ہے، ہوا میں لفافے نہیں پھر رہے ہوتے، ایسے اٹھا کے اللہ نے ان کو پٹخا. سمود، عقل والی قوم، اپنے آپ کو دانا سمجھتے تھے. پہاڑوں کے اندر پہاڑ تراش کے اپنے محلات بنائے تھے کہ وہاں تو طوفان سے مارے گئے قوم نوح، پہاڑ میں پانی کہاں سے آئے گا. وہ ہوا سے مارے گئے، پہاڑوں میں ہوا کہاں سے آئے گی. تو اللہ نے نہ پہاڑ، نہ ہی وہ کیا نام ہے ہوا، نہ ہی پانی. بات کہاں سے بنائی؟ چیخ سے. فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ کے چھٹی ہو گئی. اللہ کسی چیز کے محتاج ہیں. تیسری قوم، چوتھی قوم، وہ قوم ابراہیم. یہ قوم ابراہیم سے مراد آگے لوط علیہ السلام بھی چونکہ ان کے قریب تھے. سب سے بڑا کام لواطت کا کیا. آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، آگ برسی ان کے اوپر، مارا اللہ نے. مشکل اللہ کے لیے. وَأَصْحَابِ الْمَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، اور وہ لوگ جن کی زمینیں اللہ نے الٹ دی، زمین ہی الٹ گئی. یہ بھی قوم لوط میں شمار تھے کہ جن کی اللہ نے زمین کو پلٹ دی، ختم. نچلا حصہ اوپر والا ہو گیا، اوپر والا حصہ نچلا والا ہو گیا. کہاں گئے لوگ؟ ختم ہو گئے لوگ، معاملہ ہی ختم ہو گیا. وَأَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی ہمارے رسول آئے تھے نشانیاں لے کے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے تھوڑی ان کے اوپر ظلم کیا ہے. ان کی بدعمالیوں نے ان کو اس طرف پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کام کرے. اللہ کی دھرتی میں ہو کر اللہ کا نام مانے گا تو اللہ یہ کام کریں گے اس کے ساتھ. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود اپنے اوپر ظالم تھے. پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری بات منافقین کے اوپر کی. قرآن کا یہ اسلوب ہے، جہاں جنت کی قرآن بات کرتا ہے تو ساتھ ہی جہنم کی بات کر دیتا ہے. جہاں کافر کی بات آتی ہے وہاں فوراً ایمان والے کی بات آ جاتی ہے. پیچھے منافقین کے اعمال پر صلہ بتلایا کہ کیا ان کو دوں گا، فوراً اللہ نے ایمان والوں کی بات بھی کر دی. فرق کتنا ہے ان دونوں میں. منافقین کی بات کی تھی یأمرون بالمنکر، برائی کی دعوت دیں گے، ینہون عن المعروف، نیکی سے روکیں گے. مومن کی بات کر دی. والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم کریں گے. وینہون عن المنکر، یہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے. ویقیمون الصلاۃ، یہ نماز کا قائم کریں گے. ویؤتون الزکاۃ، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے. ویطیعون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. عجیب سی جملہ اللہ نے فرمایا. ساری چاروں چیزیں واضح ہیں. اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، 2 باتیں یہ، 2 باتیں آگئی اعمال کی، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. 4 باتیں کرنے کے بعد ایک عجیب سا جملہ اللہ نے بیان فرمایا. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. کیا اللہ کے رسول کی اطاعت نماز پڑھنا نہیں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت زکوٰۃ دینا نہیں ہے جو پیچھے بیان کر دیا؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اچھی بات کا حکم دینا نہیں ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لوگوں کو برائی سے منع کرنا نہیں ہے؟ یہ الگ سے جملہ کیا ہے؟ میرے محترم ساتھیوں، تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے، اللہ نے تو پیچھے 4 اعمال گنوائے ہیں، خالی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان 4 اعمال کے اندر قید نہیں ہے، بلکہ ہر زندگی کے جزء کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. خالی یہ نہ سمجھ جائے مخاطب کہ خالی بس ان 4 اعمال میں اللہ نے اطاعت کے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کدری اطاعت نہیں ہے. نہیں، زندگی کے ہر جزء میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، آپ سے محبت کرے. اور نسخہ بتلایا محبت کا.
3 درسوں سے لگاتار یہ جملہ مجھ سے سن رہے ہو. آج میں آپ کو اس کا علاج بتلاتا ہوں. حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کے اس جگہ کا انتظار تھا مجھ کو. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس وقت تک اطاعت ناممکن ہے جب تک محبت دل کے اندر نہیں ہوگی. ناممکن محلات ہے. کرے گا دن کے لیے صوفی بنے گا, پھر چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا دنوں والے لوگ, آج کے دن جو ظہر کی نماز میں نے لوگ دیکھے وہ عام دنوں میں نہیں تھے. کیوں؟ 9 محرم تھا. کیا تھا؟ خواتین کو گھروں میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ 9 محرم تھا. رمضان کی ایک شکل ہوگی نا, رمضان میں بھی ایسے اعمال ہوتے ہیں. 11 کے بعد چھٹی ہو جانی. پھر اس طرح کے تو بہت لوگ ہو جاتے ہیں, بھر جاتی ہے مسجدیں. یہ دنوں والے کھا نہیں, دنوں والے جو بغیر محبت کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا. میں نے آپ کو کل نہیں پرسوں کے سبق میں بات بتلائی تھی. 2 طریقے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. ایک بہت آسان طریقہ اور ایک بہت مشکل طریقہ. ایک بہت آسان طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور بہت مشکل طریقہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اتباع کرنا. یہاں اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا اس رستے سے, اور اس رستے سے بہت جلد لوگ پہنچ گئے. دنوں کے اندر, مہینوں کے اندر اس کی تکمیل ہو گئی, کامل مکمل بن گیا, اکمل بن گیا. تو اطاعت موقوف ہے محبت پر. بھائی اطاعت موقوف ہے کس پر؟ محبت پر. 3 چیزیں سمجھیے گا, مثال بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. کل میں نے تھوڑی سی بات کی تھی, پھر چھوڑ دی بیچ میں. پرانے زمانوں میں عرض کیا تھا کس ترتیب پہ انجن چلا کرتے تھے؟ اسٹیم والے انجن, بھاپ سے جو چلتے تھے. ایک یہ ہے کہ بغیر دھکا دوں میں انجن کو چلوں, شاید کوئی 15-20 آدمی دھکا دے, ہل جائے, تھوڑا تھوڑا رڑنے لگ جائے. کب تک چلے گا؟ جب تک دھکا دے رہے. اسٹیم والے انجن کے لیے کوئی دھکے کی ضرورت نہیں. خطرہ اسٹیم والے انجن میں بھی ہے. اس ٹائم تک صحیح چلے گا, آپ کو میلوں سینکڑوں میل دن کا سفر کروائے گا, جب تک لوہے کی سڑک پر ہے. کس پر ہے؟ لوہے کی, جو اس کی پٹری ہے, ٹریک. اگر لائنوں سے اتر جاوے, عام انجن اتنی تباہی نہیں پھیلائے گا جس کے اندر اسٹیم نہیں ہے. اسٹیم والا انجن زیادہ تباہی پھیلائے گا. پٹری پہ گاڑی چل رہی ہے, اپنی رفتار سے چل رہی ہے, اور گر جائے, اتر جائے, تباہی ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ اور ایک انجن کھڑا ہوا تھا, اس کے اندر کوئی اسٹیم نہیں, کوئی پیٹرول ڈیزل میزل نہیں ہے, وہ گر جائے, کوئی بات نہیں, گر جائے, دوبارہ اٹھا کے کرین سے اس کو پٹری کے اوپر رکھ لیں گے. تیسری بات, ایک ہے یہ بیل گاڑیوں پر پہلے سفر ہوتا تھا, وہ بہت مشکل سے 5 کلومیٹر سارے دن میں سفر کرے گا بیل گاڑی. ہر ایک کی رفتار بھی الگ, منزل بھی الگ, نقصان بھی الگ. یہ انجن جس کے اندر تیل ہے, یہ انجن آپ کو صبح سے شام کراچی سے پہنچا دے گا, تو نقصان بھی بہت ہے. گر گیا تو نقصان زیادہ. بیل گاڑی سے گرنے والے کا کوئی زیادہ سے زیادہ خراشیاں آ جائیں گی, حوض سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, لیکن بہت سست رفتاری سے پہنچے گا. تیسرا والا تو کھڑا ہی ہے, وہ تو جانے کا انعام نہیں لیتا. اس سے تیز تو بیل گاڑی چل جائے گی جس کے اندر پیٹرول نہیں ہے. میرے بھائیو, جب محبت دل کے اندر ہوئے گی, محبت عمل کی روح ہے. آپ نے نماز پڑھی, آپ مجھ سے سوال کرو, میں نے ابھی آپ کو علاج کا ایک علاج بتانے لگا. عمل سے محبت بڑھے گی. کس سے عمل بڑھے گی؟ محبت عمل سے بڑھے گی. روزانہ عمل کرو گے, روزانہ محبت بڑھے گی. آپ بولو ہم تو 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, اب محبت تو بڑھی نہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ عمل سے محبت بڑھے گی؟ میرے محترم ساتھیوں, جب روزانہ کسی کے پاس جاؤ گے, محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. اس کے کچھ ترتیبات ہیں. میں بغض لے کے جاؤں کسی کے پاس, محبت بڑھے گی. روزانہ جاؤں, اس کی محفل کے آداب کے خلاف جاؤں, محبت بڑھے گی. آج تک جو عمل سے محبت نہیں بڑھی, وہ اس وجہ سے نہیں بڑھی, ورنہ خاصہ عمل میں ضرور محبت بڑھاتی ہے. میں عقیدت کے ساتھ روزانہ آپ کے پاس آنا جانا شروع کر دوں, آج تھوڑی بڑھی, کل تھوڑی بڑھی, ہفتے کے اندر کہیں زیادہ مواد ہو جائے گا دل کے اندر آپ کی محبت کا. آج تک جو نمازیں پڑھی عمل ہیں, محبت نہیں بڑھی, بے ادبی سے پڑھی. کس سے پڑھی؟ بے ادبی سے پڑھی, محبت نہیں پڑھی. بڑی تھی, وہ اتنی تھی جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے, نہ ہونے کے نقطہ تھا محبت کا. تو پہلا عمل محبت کو بڑھانے کا وہ عمل ہے, روزانہ عمل کرے. دوسرا کام عمل آداب کے ساتھ کرے. جو معمور بھی ہے, جو مجھ سے مطالبہ ہے, اللہ نے مجھے کہا یہاں منہ کر کے نماز پڑھ, قبلہ ہی درست نہیں ہے, میں ادھر کر کے نماز پڑھ لوں, خود 10 رکعتیں عشاء کی پڑھ لوں, ہو جائے گی بھائی نماز. ہماری یہ حالت ہے. یہ چونکہ سمجھتے ہیں قبلہ ہے, باقی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ نفس مرتی ہے اس کے اوپر, وہ بہت مشکل کام ہے. داڑھی رکھ کے نماز پڑھنا مشکل کام ہے, نفس نہیں مانتی, اس کو قبلہ نہیں مناتا. جیسے یہ ظاہری قبلہ ہے, وہ باطنی قبلہ ہے. میرے بھائی, ظاہری قبلہ کیا ہوا؟ بیت اللہ. باطنی قبلہ کیا ہوا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اتباع کر کے نماز پڑھنا, سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنا, ٹاخنوں کو اوپر کر کے نماز پڑھنا. ظاہری سنتے بتا رہا ہوں, واضح لباس پہن کر, جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہن کے لباس پڑھنا.
3 دن کے اندر کایا نہیں پلٹی، نام بدل دو، اس ترتیب پہ آؤ روزانہ عمل کرنے کے لیے. محبت آئے گی کیا؟ محبت ٹھاٹے مارے گی دل میں. ابھی تو ایک بات ہوئی ہے، آگے تو مرحلے رہتے ہیں، 4 کام ہیں. پہلا کام کیا بتلایا؟ عمل کرو. اس کا دوسرا کام، یہ پہلے ہی کئی جز ہے، ہم نے آدھا کام کیا، یہ کام مرکب ہے، خالی اکیلا نہیں ہے. عمل ساتھ اتباع سنت کے سارے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرو. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، اس عمل میں نیت کرو محبت کی. آج تک کبھی نہیں کی. نیت کا تو 4 رکعت فاتحہ شاہ کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر ایسے کرتے ہیں نا. یہ بولا کہ اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے میں کر رہا ہوں، تو نیتی پہ دار و مدار ہے سارا کا سارا. آپ کے نفل اور فرض نیتی سے تو جدا ہوتے ہیں. تیسرا کام، ہر عمل میں سبحان اللہ کہنے لگا ہوں، اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے سبحان اللہ کہنے لگا ہوں. نہیں سمجھ میں آئی؟ نماز نفل پڑھنے لگا ہوں، قرآن پڑھنے لگا ہوں، روزہ رکھنے لگا ہوں، کوئی کسی کو خیرات دینے لگا ہوں، کچھ کرنے لگا ہوں نیک عمل، ماں باپ کی زیارت کرنے لگا ہوں، اللہ کی محبت کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کو رزق لا کے دینے لگا ہوں، اللہ کی محبت کے لیے. روزانہ محبت کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے. یہ تیسرا کام ہو گیا. ایک عمل کے اندر 3 چیزیں بتلائیں. عمل کرے، عمل کو آداب سے کرے، اور عمل میں محبت کی نیت کرے. 3 چیزیں. چوتھا کام اس سے ہٹ کرے، کچھ وقت بیٹھ کے روزانہ جس کی محبت بٹھانی ہے اس کو یاد کرے. کوئی اللہ اللہ کرے کچھ دیر بیٹھ کے، صرف اللہ اللہ کرے اور کچھ نہ کرے. اللہ 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 5 منٹ بیٹھ جائے، 10 منٹ بیٹھ جائے. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 1 ہی میں 3 تھے. یہ دوسرا کام ہے. وہ پہلے کے 3 جز تھے. دوسرا کام. اور تیسرا کام کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت پہ بیٹھے، پھر وہ اس کو اصلاح کے طریقے پہ کروائے گا. وہاں تو آتے ساتھ لتاڑ ہے، وہ ایسے ترتیب نہیں ہے. اس کی مثال یوں لکھی ہے، پیٹ خراب ہے اور جا کے حکیم صاحب کو کہتا ہے حکیم صاحب حلوے لکھ دو، حلوے کھاؤں گا. بچہ حلوہ نہیں کھائے گا، حلووں سے یہ حال ہوا ہے. یہ جو پیٹ تیرا خراب ہے، معدے میں درد ہے، ہاں کڑوا مسہل لکھ کے دوں گا تجھ کو میں. نہیں بھائی، ہم تو گھروں میں حلوے کھانے والی مخلوق ہیں، ہم تیرا نہیں کھائے گا. لٹائے گا اور چمچوں سے منہ میں وہ کڑوی دوائی ڈالے گا. آگے سے اگر یہ اعتراض کرے نا کہ اچھا حکیم ہے، ہم تو آئے تھے حلوے کھانے والے، یہ ہمیں کیا کھلا رہا ہے، تو جو عقل مند آدمی بیٹھا ہوگا نا وہ ایک جملہ کہے گا اس کو، سادے تجھے حلوے کھانے کے قابل بنا رہا ہے، حلوے چھین نہیں رہا. یہ تو نعرے لگا رہا ہے اس میں، مجھے سارے حلوے چھین لیے، زہر کھلا رہا ہے مجھ کو. کہے گا نا، وقتی زہر ہے. تجھے کس لیے بنا رہا ہے؟ ساری زندگی حلوے کھانے کے قابل بنا رہا ہے. اس حلووں سے تجھے 10 لگ رہے ہیں. یہ پھر کسی اللہ والے کی صحبت پہ جائے جو اہل محبت ہے، جو محبت کا درس دیتا ہے. یہ 4 کام کر لے، دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں کایا پلٹے گی، اندر کی روح بدلے گی. اب جب یہ آئے گا نا محبت پہ میرے محترم ساتھیو، عمل پہ، یہ اس کا عمل عام عمل نہیں ہوئے گا. پھر اس کا عمل پرواز والا عمل ہوئے گا. نماز کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، درس قرآن کے اندر واردات آئیں گی. اللہ رب العزت کی کامل منشا کے مطابق زندگی گزارے گا. یہ ہے عمل جس سے ہم لوگ کو رہے ہیں. پھر سناتا ہوں، شروع کرے عمل کرنا. لاکھوں روپے کا نقصہ ہے مفت. عمل کرے، ہر عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، آنکھوں کو جھکائے، فلان کرے. دل پہ آڑے چلتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے چلتے ہیں، پھر نفس مطیع ہو جاتی ہے. مشکل کام نہیں ہے. عمل کرے، عمل کو آداب کے ساتھ کرے، اور ہر عمل میں محبت کی نیت کرے. اس کے بعد کچھ وقت، فارغ وقت میں اللہ اللہ کی تسبیح کرے. 1 تسبیح کرے، 2 کرے، 3 کرے. 10 منٹ نہیں لگتے، 5 منٹ نہیں لگتے. اور کسی اہل محبت، اہل درد کے پاس اٹھنا رکھنا رکھے اپنا. اس کام کو انتہائی فضول کام سمجھتے ہیں. یہ 3-4 کام کر لے، اللہ محبت عطا فرما دیں گے، کامل اتباع کی توفیق دیں گے. پھر یہ جو حکم دیا نا اللہ نے، یطیعون اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ہر حکم کے اندر پہ اطاعت کرے گا. اس کا سوچنا محمد رسول اللہ کی ترتیب پہ ہوگا. ابھی تو ظاہر سمجھے نا، ظاہر کی سنتیں، ہم اس پہ نہیں ہیں. کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے. باطن کی سنتیں تو نام ہی سنا کہ کبھی باطن کی سنتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کی سوچ کیا تھی فارغ وقت میں؟ بتاؤ بھائی، کوئی 5 روپے انعام ملے اسے. نبی اسلام سوچتے کیسے تھے؟ یہ باطن کی سنتیں ہیں. ایک بندے کو دیکھا، کوئی حسد کا تقاضا دل میں پیدا ہو گیا، لیکن اظہار نہیں کیا، دبا لیا. اس ٹائم پہ سنت کیا ہے کیا معلوم؟ دل میں کوئی انانیت بڑائی آ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی سنت کیا ہے کیا معلوم؟ یہ باطن کی سنتیں ہیں. اللہ کے نبی کی خالی ظاہر کی اتباع کا حکم دیا، جو چل رہے ہیں ماشاءاللہ، داڑھی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، ٹوپی ہے، یہ ظاہر کی سنتوں پہ تو ہو گئے. باطن کی سنتیں بھیا موت تک اپنی اصلاح کرانی ہے، اور ہو گئی تو شکر کرنا ہے اللہ کا، ہو گئی. موت تک بھی ہو گئی تو ہو گئی. نماز روزے خالی ٹکروں سے کام ہو، پتہ چلا نہیں بنے گا. اس کے لیے تو کچھ اور اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا ہے. ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے کہ 60 سال 70 سال فضائل اعمال میں پڑھتے ہوئے روایت، نمازی نماز پڑھتا ہے ایک بھی قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کبھی کیا ٹھیک نہیں، کبھی کیا ٹھیک نہیں.
کوے کسی ٹھونک مار کے اٹھ گیا، کہا کہ حق ادا کر دیا نماز کا، ایسی کیا نماز ہو؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ ہم لوگوں کو سبق بھی کسی نے غلط سنایا ہوا ہے، ایک طرف کرو ٹکا کہ اللہ کی نافرمانی، اور دوسری طرف کرو اللہ کون ہے؟ رحیم کر دیں گے۔ تم کرو یامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، نماز کو اقامت کے ساتھ پڑھو، یعنی قائم کرو نماز، ہماری والی نماز نہیں۔ زکوٰۃ تم ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر آن ہر لمحہ اطاعت کرو، امید ہے انشاءاللہ اللہ ان پر رحم کرے گا۔ یہ کام کرنے کے بعد وجہ یہ جملہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یہ پھر بھی جتنی بھی جان مان لے اللہ کی شان عبادت نہیں کر سکے گا۔ اب رحم کا مستحق اللہ کر دیں گے کہ جتنا ہمت تھی کیا اس نے، جتنی ہمت تھی اس نے کیا ہے، بس اس کی اعمال کو اللہ پھر قبول فرمائیں گے۔ بغاوت کر کے تھوڑی ہے، یہ تو گویا فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، باپ نے بیٹے کو کہہ دیا بچہ آج کے بعد جو بھی کام کر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جان جان کے باپ کی نافرمانی کرے، حضرت نے لفظ لکھا ہے یہ تو بے غیرت بچہ ہے کہ باپ نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، باپ کے سامنے جان جان کی۔ یہ مثال ہوئی بندروں کی، مجھے ایک آیت یاد آئی، بندر نہیں ہے، بندر میں دو خاصیتیں ہیں، ایک چلاک ہے، دوسرا تعصب بہت ہے۔ عام جانوروں سے اس میں یہ ہے، راجپوتا ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرا کسی کام سے وہاں جانا ہوا، میرے کچھ رشتے دار تھے، مجال جو بندہ سکون سے، اچھا وہ وہاں ہندوؤں کے علاقہ، وہ نام سے آپ کو معلوم ہو کہ راجپوت وہاں زیادہ ہندو تھے، سکھ تھے۔ ہندو اکثر جانوروں کی عقیدت رکھتے ہیں، ان میں سے بندر بھی ہے، گائیں بھینس ان کی اللہ جانے کیا کیا ہے۔ اچھا جی، تو لہٰذا اس علاقوں میں بندروں کو مارنا ممنوع تھا، اکثریت چونکہ ہندوؤں کی تھی۔ اب یہ سکون سے بیٹھنے نہ دے، کتاب کھولو تو وہ کتاب کو آ کے لے جائے، فلان کر لو، اکثریت میں تھے، 10-15 چھپ کے مارے بھی کہ تھوڑی طرح جان چھوڑیں ہماری، لیکن وہ اکثریت میں تھے، جان نہیں چھوڑتے تھے۔ آخر ذہن یہ بنایا کہ کوئی 100-150 مرے تاکہ عبرت ہو کہ اس علاقے میں نہیں آنا، اس گھر کے اندر نہیں آئیں گے باقی، تو روٹیوں میں زہر وغیرہ ملا کر بچھا دی صحن میں یا گھر کی چھت پر۔ کوئی 8-15 بندر آئے تو کھاتے نہیں ہیں، چاروں طرف ہو گئے، روٹیاں درمیان کے اندر ہیں۔ حضرت نے عجیب سا کتاب میں لکھا ہے کہ گویا آنکھوں کی آنکھوں میں اشارے کر کے کہہ رہے ہیں کہ روٹیاں بچھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو چھپی ہوئی چیز ہے، یہ تو یہ لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، یہ بچھائی ہوئی کیوں ہے؟ ضرور دال میں کالا ہے، کھا رہے نہیں ہیں، سونگتے کرتے رہے، اٹھا ہی نہیں ہاتھ، آخر چلے گئے۔ ہم سمجھ گئے تدبیر ناکام ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے ڈبل بندر آ گئے، 25-30 بندر آ گئے، انہوں نے بھی گول میز کانفرنس کر لی، اٹھا رہا کوئی نہیں ہے روٹی کو، ایک دوسرے کو دیکھتے تاڑ کے وہ بھی نکل گئے، پکا ہو گیا تدبیر ناکام ہو گئی۔ ابھی بات نہیں گزری تھی کہ ایک 50-100 بندر آئے، اور یہ عمر میں بھی ان سے زیادہ اور جان میں بھی ان سے زیادہ، کوئی بوڑھے قسم کے بندر آئے، یعنی قبائلی لوگ تشریف لے آئے، انہوں نے بھی یہ ترتیب بنا لی، یہ بھی چلے گئے۔ اب جو پارٹی آئی ہے نا جی، صرف 50 بندے آئے، 50 بندر، اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز پتہ تھا، سب کے ہاتھ میں کیا تھا؟ سبز پتہ۔ انہوں نے جتنے ٹکڑے تھے اور جتنے بندر تھے اس حساب سے روٹیوں کے ٹکڑے کیے، بسم اللہ پڑھ کے روٹیاں کھانا شروع کر دی، روٹیاں کھا لی اور اس کے بعد وہ سبز پتہ کھا لیا۔ کم بختوں میں سے نہ ایک گرا، نہ مرا، نہ بے ہوش ہوا، کھا کھو کے چلے گئے۔ وہ اس کا زہر کا مارنے والی دوا لے کر آئے تھے کہ یہ اس سے زہر ختم ہو جائے گا، ان کو سمجھ میں آ گئی تھی معاملہ کیا ہے، زہر کا ہے۔ بات کہاں سے چلی کی میں نے؟ حکایت سنا تھوڑی مقصود تھا، نکل گئی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے عزت والے ہیں، غالب ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المومنین، پیچھے وعدہ کیا ہے منافقین سے، کس چیز کا؟ نارا جہنم، دیکھتی ہوئی آگ کا۔ ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے، ان ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ جناتین، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، مزے میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں۔ ومساکن طیبہ، پاکیزہ محلات اور گھروں کے اندر، فی جنات عدن، جنت عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر۔ یہ جو نعمت ہے، پچھلی ساری نعمتیں ہی چھوٹی نعمتیں، جنت چھوٹی نعمت، جنت کے محلات چھوٹی نعمتیں، اس کی نعمتیں چھوٹی نعمتیں، یہ سب سے بڑی نعمت۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آگ لگے گی نا اندر محبت کی، اب کوئی بے چینی نہیں، ایک بے چینی ہے، پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا راضی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا ناراضی ہے،
ذکر کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا ناراض ہیں، کام کر رہا ہوں ایک ہی غم لگے گا، اور جو لطف اس غم میں ہوگا باقی شہنشاہت کے اندر وہ لطف نہیں ہوگا جو اللہ اس غم میں لگائیں گے، یہ محبت سے ملے گا۔ تو سبق سیکھا، اس پر عمل کرنے کی نیت کریں، کارگزارش رہے، کیا فائدہ ہوا کیا فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ حافظ۔